اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ربی زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر، سابقہ آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا حکم دیا۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آیت کریمہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی متقی ہے، تقوی والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور درجے والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر نئے آنے والے الفاظ۔ نئے آنے والے الفاظ میں نمبر 1 ان، اس کے بعد اکرمکم، پھر تیسرے نمبر پہ عند اللہ، اور چوتھے نمبر پہ اتقاکم۔ تو پہلا لفظ ان کے معنی ہے بے شک۔ دوسرے نمبر پہ اکرمکم، اکرمکم کے معنی تم میں زیادہ معزز۔ اس کے بعد عند اللہ، عند اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ پھر اس کے بعد اتقاکم، اتقاکم کے معنی ہے تم میں زیادہ پرہیزگار، تم میں زیادہ متقی۔ یہ نئے آنے والے الفاظ کے معنی ہوئے۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ تو عزیز طلباء، تشریح کے اندر پہلی ہیڈنگ ہے دنیا میں عزت کا معیار۔ دنیا کے اندر عزت کا معیار۔ دنیا میں عزت کے لیے، عزت پانے کے لیے مختلف پیمانے اور معیار قائم کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے عام طور پر دولت، حکومت، حسب و نسب، خاندانی وجاہت، جاہ و جلال وغیرہ کو عزت کا معیار شمار کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے نفرت دلوں میں گھر کر لیتی ہے اور معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، دنیا میں عزت کا معیار جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر عزت کا معیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ تو دوسری ہیڈنگ ہماری یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار۔ عزیز طلباء، اسلام نے
زبردست اصول دیا، اسلام کا زبردست اصول وہ کیا دیا کہ جن چیزوں کو لوگوں نے معیار عزت سمجھ لیا ہے، یہ چیزیں معیار عزت نہیں، بلکہ عزت کا معیار تو تقوی ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، مقام اور مرتبہ وہ متقی اور پرہیزگار شخص کا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس سیاق و سباق۔ سیاق و سباق یعنی ربط مضمون۔ یہ آیت کا حصہ اس مقام پر وارد ہوا جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا۔ بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا، بڑا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن پاک کی زبان میں جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہو، ادب والا ہو، خصائل اچھے ہوں، اخلاق اعلیٰ ہوں، پرہیزگار ہو، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اسی ضمن میں عزیز طلباء، اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ چوتھی ہیڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز کو مٹاتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ کو سرخ پر اور کسی سرخ کو سیاہ پر، یعنی کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، مقام اور مرتبہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کی ہماری آیت کریمہ جو سورۃ الحجرات کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کون ہے اس کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کون شخص ہے۔ اب آتے ہیں دوبارہ سے، آیت کریمہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے سماعت کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزیز طلباء، آیت کریمہ اور اس کا ترجمے کے بعد نئے الفاظ، تو نئے الفاظ ہم نے پڑھے۔ نمبر 1 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو عزیز طلباء، ان کے کیا معنی ہے؟ بے شک۔ اسی طرح اکرمکم کے معنی تم میں زیادہ معزز، اور عند اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اتقاکم، اتقاکم کے معنی تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں ہم نے کیا کیا؟ تشریح کے اندر 4 ہیڈنگ ہے ٹوٹل۔
جو کہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور اس آیت کریمہ کا حاصل کلام ہے، خلاصہ ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ دنیا میں عزت کا معیار۔ تو عزیز طلباء، دنیا کے اندر عزت کا معیار جو ہے اس کے لیے مختلف پیمانے قائم کیے گئے ہیں۔ دنیا میں عزت کے معیار کے لیے مختلف پیمانے، ان میں کیا کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو، حکومت ہو، حسب و نسب ہو، خاندانی وجاہت ہو، جاہ و جلال وغیرہ ہو، یہ ساری چیزیں دنیا میں عزت کا معیار سمجھی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر ان چیزوں سے عزت، مقام اور مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان اس سے عزیز طلباء یہ ہوتا ہے، معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے۔ تو اب دنیا میں عزت کا معیار، اس کے مد مقابل دوسری ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تو اسلام نے زبردست اصول پیش کیا۔ وہ اسلام نے زبردست اصول کیا دیا کہ جن چیزوں کو لوگوں نے معیار عزت سمجھا، تو اسلام نے کہا یہ چیزیں عزت کا معیار نہیں، بلکہ فرمایا عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ فرمایا عزت دار شخص وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو، جس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو۔ تو دوسری ہیڈنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار۔ تیسری اسی کے ساتھ سیاق و سباق، اس آیت کریمہ ربط مضمون، اس آیت کریمہ کا حصہ اس مقام پر وارد ہوا جہاں مسلمانوں کو عیب جوئی سے منع کیا گیا، طعن و تشنیع سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس وقت معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے ضمن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد گرامی اور اس عزت کے اس معیار کو دنیا کے اندر کہ ذات پات کا ہونا، خاندان کا، حسب و نسب کا، انسان کا چھوٹا یا بڑا، ان ساری چیزوں کا رد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی، اس آیت کریمہ سے بھی ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کے سارے انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان سنیے، اس امتیاز کو حجۃ الوداع کے موقع پر مٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد یہ فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت، مقام اور مرتبے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس آیت کریمہ کا خلاصہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، ذہن نشین بھی ہوا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ آیت کریمہ لکھنی ہے، اس کا ترجمہ، نئے آنے والے الفاظ جو ہیں وہ آپ سارے لکھیں گے۔
نئے آنے والے الفاظ کے ساتھ آپ تشریح کے میں اندر آئیں گے تو تشریح کے اندر پہلی ہیڈنگ دنیا میں عزت کا معیار، یہ بھی لکھیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار، اور اس کے بعد تیسرا سیاق و سباق یعنی ربط مضمون۔ چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بہت اچھے سے آپ نے خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ عائشہ وغیرہ لائنیں لگا کر آپ نے پراپر اوپر یوم ڈیٹ دن وغیرہ ڈالے، اور آیت کریمہ کو بہت اچھے سے اور اس تمام ہیڈنگ کو بہت اچھے سے کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ اسکول کالج کے اندر آپ اس ہوم ورک کو سبمٹ کروائیں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔